زخمی ہو گئے۔ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے ایک مچھر کسی انسان تک پہنچ کر اس کا خون چوسنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک اونٹ نے گدھے کو گھاس میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ اونٹ غصے سے بلبلا اٹھا اور گدھے کے پیٹ میں لات مار دی۔ ہلاک شدہ مکھیاں اور زخمی مچھر اس وقت گدھے کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دھینگا مشتی کے بعد اونٹ رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو گیا، جو ابھی تک مفرور ہے۔ ادھر دوسری جانب افریقی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس حادثے کے غم میں ایک کتے نے ناچ ناچ کر جان دے دی۔ کانگریسان کے صدر جناب ہمٹی ڈمٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج کے بعد وہ کسی بچے سے آئس کریم چھین کر نہیں کھائیں گے۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب وہ بچے سے آئس کریم چھینتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور انہیں آئس کریم کی قیمت ادا کر کے جان چھڑانا پڑی۔ آج چڑیا گھر میں ایک بندر چکرا کر گر پڑا۔ عینی شاہدین کے مطابق بندر کمزوری کی وجہ سے نہیں گرا، بلکہ کسی نے اس کے پنجرے میں سگریٹ پھینک دی تھی جسے وہ اٹھا کر ہڑپ کر گیا، جس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی اور چکرانے لگا۔ لٹو لڑا گھوم گھوم کر کچھ ہی دیر میں گر گیا، جسے فوراً طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا، مگر یہ چکر آخری چکر ثابت ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جمعہ خان نے آج ایک ہنگامی اجلاس بلا کر ملک میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد میرا نام جمعہ خان کی جگہ فرائیڈے خان رکھ دیا جائے۔ ان کے اس بیان کے بعد چراغ خان نے بھی اپنا نام تبدیل کر کے بلب خان رکھ لیا ہے۔ ایک پاگل نے گینڈے کی ٹانگ کھینچ کر گرا دیا، اس کے بعد شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کے دانت توڑ دیے اور ہاتھی کو سونڈ سے پکڑ کر پٹک دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ پاگل مزید جانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا، اسے دکان کے مالک نے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ کھیلوں کی خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ انکل مجھے MYS کی کیسٹ چاہیے۔ یہ لیجیے بیٹا۔ انکل یہ تو جعلی معلوم ہو رہی ہے، مجھے تو وہ کہانی چاہیے جس کی کیسٹ پر بھی MYS لکھا ہو۔ آج دوپہر 11:12:15 اور 52 سیکنڈ پر مرغیاں چوری کرنے کا ایک ٹورنامنٹ ہوا، جس میں ملک بھر کے مرغی چوروں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی اور یہ مقابلہ 2 گھنٹے جاری رہا، جس سے شہباز اور شیبے کی ٹیم نے 15 مرغیاں پکڑ کر جیت لیا۔ اس کے بعد محلے والوں نے مل کر مرغی چوروں کی پٹائی کر کے داد دی۔ کیمسی گراؤنڈ میں دلدار کانگڑی اور ارشد لنگڑے کے درمیان باکسنگ کا مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے دوران دلدار کانگڑی نے ارشد لنگڑے کو ناک آؤٹ بلکہ دانت آؤٹ کر کے مقابلہ جیت لیا۔ مقابلہ ابھی آخری مراحل میں تھا کہ دونوں کے والد نے موقع پر پہنچ کر دونوں کی خوب پٹائی کی۔ کیفے جراثیم میں آج کھانے کا ایک مقابلہ ہوا، جس میں علاقے بھر کے پیٹو نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کھانے کے ایسے جوڑ دکھایا کہ سب علاقے والے حیران رہ گئے۔ اس مقابلے میں شریک مجہ اینڈ برادر نے 1 سالم بکری، 2 دمبے کی رانے، 1 گائے کی سیری، 15 درجن کیلے، 1 کڑھائی اور 2 پیٹیاں سیب کھا کر یہ مقابلہ جیت لیا۔ انعام کے طور پر انہیں 1 مہینہ کیفے جراثیم کے برتن اور ٹیبل صاف کرنے پڑے۔ لالو کسائی نے آدھے گھنٹے میں 15 گائے گرا کر آج ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ 15 سے زیادہ گائے بھی گرا سکتے تھے، مگر باڑے کے مالک نے لالو کسائی کو ہی باڑے سے اٹھوا کر باہر پھینکوا دیا۔ موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق کراچی اور اس کے گرد و نواح میں ببل اپ اور پاکولا کی برسات کے ساتھ ساتھ آئس تولی گرنے کے امکانات ہیں اور ہوا میں غمی کا تناسب بہت زیادہ ہوگا۔ البتہ غمی کے ساتھ ساتھ آنسو کی بارش کے امکانات بھی ہیں، جبکہ کوئٹہ سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ سخت سردی کی بنا پر گائے اور بھینسوں نے دودھ کی جگہ کلفیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اونگا بونگا کو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو خبر نامہ؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب اسلام کے تیسرے بڑے غزوہ خندق کے حالات سنتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی نذیر کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا تو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے جذبات مزید بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے تیار کرنے لگے۔ چنانچہ ان کا سردار حیی بن الاخطب مشرکین مکہ کے پاس گیا۔ چنانچہ اس نے قریش کو ہر طرح سے یقین دہانی کروائی کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے جب تک کہ مسلمانوں کا صفایا نہ ہو جائے۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان نے جب حیی بن الاخطب کی یہ باتیں سنی تو بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تو انسانوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا ساتھ دیں، العیاذ باللہ۔ لیکن ہم تم لوگوں پر اس وقت تک اعتماد نہیں کر سکتے جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو۔
یہ سنتے ہی حی بن الاخطب اور اس کے ساتھی فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ سب دیکھ کر ابو سفیان بولا، میں تم لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اہل علم بھی ہو اور اہل کتاب بھی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کس کا دین زیادہ بہتر ہے؟ تو حی بن الاخطب فوراً بولا، بے شک تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ یہ باتیں سن کر مشرکین بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد یہودیوں اور قریش مکہ میں معاہدہ طے ہو گیا، جس کے بعد اہل قریش جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہونے کے بعد یہ وفد اور دوسرے قبائل کے پاس گیا، جن میں قبیلہ غطفان، بنو سلیم اور قبیلہ بنو خزارہ تھے، اور ان کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلاف 10,000 افراد پر مشتمل جنگی لشکر تیار ہو گیا۔ دوسری طرف جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روانگی کی اطلاع ملی تو صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ملک فارس کے باشندے تھے، خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمنوں کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو تمام صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ چنانچہ مدینے کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ ہر 10 آدمیوں کے ذمہ 10 گز زمین آئی۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور ابتدا میں خود دست مبارک سے کدال زمین پر ماری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، بسم اللہ وبہ بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا۔ بسم اللہ اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں تو بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ سردیوں کا موسم تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، کئی دن تک فاقہ تھا، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نہایت ذوق و شوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ مٹی اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے جاتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں پتھریلی زمین ریت کی طرح ہو گئی۔ ضرب لگانے کے دوران بجلی کی سی چمک پیدا ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس روشنی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چمک میں مجھے ملک شام کی فتح کی خوشخبری دی گئی، دوسری چمک میں مجھے فارس کی فتح کی خوشخبری دی گئی، اور تیسری چمک میں مجھے یمن کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ اس کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نعرہ تکبیر لگایا۔ 6 دن کے اندر صحابہ کرام مدینہ کے اطراف میں خندقیں کھود چکے تھے، تو اس وقت قریش اور ان کے حامیوں کا لشکر مدینہ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ 10,000 مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان صرف 3,000 تھے۔ ہر طرف مشرکین تھے، حتیٰ کہ مدینہ میں موجود یہود بنی قریظہ جو اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف نہ تھے، وہ بھی مشرکین کے ساتھ مل گئے، جس سے مسلمان بہت پریشان ہوئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور کئی دن کے فاقے تھے۔ اس کا حال قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اور جب تمہیں گھیر لیا گیا ہر جانب سے اور آنکھیں بدلنے لگی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تو تم اللہ رب العزت پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ وہاں جانچے گئے ایمان والے اور انہیں سخت طریقے سے جھنجھوڑا گیا۔
مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے، اور اب تو اس جنگی چال سے اب تک ناواقف تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے، دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک کافر نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق پھلاننے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق نہ پھلان سکا اور سوار سمیت خندق میں جا گرا اور نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اسی دوران کچھ اور لوگ مشرکین میں سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمر بن عبد ود بھی تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ وہ للکار کر کہنے لگا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اس کے مقابلے میں آئے اور پھر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ کفار کے کچھ لوگ اور ایک دستہ خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے دستوں نے ان کو ناکام بنا کر دوبارہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ صورتحال طویل ہو گئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کفار کے لشکر پر ایک سخت ہوا مسلط کر دی، جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، رسیاں ٹوٹ گئیں، برتن الٹ گئے، گرد و غبار اڑ اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا، جس سے کفار کا لشکر پریشان ہو گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو جب تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے لشکر، سو ہم نے بھیجی ان لشکروں پر ایک سخت ہوا اور اپنی جانب سے ایک ایسا لشکر بھی بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ رب العزت دیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس طرح کفار کا لشکر خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ اور اللہ رب العزت نے پھیر دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، وہ کوئی خیر حاصل نہ کر سکے، اور اپنے ذمے لے لی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی لڑائی، اور اللہ رب العزت زبردست قوت والے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے لیے کس قدر مشقت اٹھائی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اب آپ کے لیے مختصر اور خوبصورت آسان نیکیوں کا تحفہ پیش خدمت ہے، جس پر آپ عمل کر کے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان نیکیاں، اچھی نیت۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کے ہم بہت سے ایسے کاموں پر بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں جن کے کرنے سے ویسے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ مثلا کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ یہ نیت کرے میں اس علم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کروں گا، عالم بن کر علم دین پھیلاؤں گا، ڈاکٹر بن کر مریضوں کی خدمت کروں گا وغیرہ۔ گھر کا کام اس نیت سے کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھاتے تھے۔ گھڑی اس نیت سے رکھی جائے کہ ان کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے
کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا تو ان کو اس سے خوشی ہوگی۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں ایک ایسے لڑکے کا قصہ جس نے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھایا، لیکن یہ فائدہ تھا یا نقصان، یہ آپ کو اگلی کیسٹ سن کر پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ MIS اسٹوڈیو 523 سی بلاک آدم جی نگر نزد مدینہ مسجد کراچی پاکستان۔ فون نمبر 021-493-1044 49444488۔ موبائل نمبر 0300-218-3922۔ زندگی ہر قدم پر مچلتی رہے، شام غم صبح نو سے بدلتی رہے، صبح خوشیوں کے سانچے میں ڈلتی رہے، صبح نو کے امی آؤ سارے بنے، صبح نو کے امی آؤ سارے بنے، صبح نو کے امی